مکنے وہ اجازت چاچ رہا تے میں نال بھرا دے ویسا تے بہت رہنگ دی بڑی ویرن کو پانی مکنے وہ اجازت چاچ رہا تے میں نال بھرا دے ویسا تے بہت رہنگ دی بڑی ویرن کو پانی محمدی میں جو بیمار اجا تک میرا دنیا چھوٹے میرے پودر چھوٹے میں ڈاٹا بیمار میری سائن سمجھئے میں نے چاہتے جائے اجازت نہیں دینا سب چاہتا رہا کہ انہیں سردار دے قدمہ تلا کے آدھیے تے کچھ چھوڑ بیمار نہ میں بیدی تے میری اصلونا ہی نیت تے میں تھی کھاتو نہ قیامت دی میں کو سب بالو ساتو وسنال کتے ہے جو امت دیو تھی بھی گئی بدنیت تے میں سنت بھرا دی چھوڑ سک دے میں کو مادے یا میرا دل چاہے ہوئے میری سینڈے کیا دل چاچ جایا میں نسا میں کی بنا جناب عبداللہ نے کیا دے محمد میرے ہوئے نوکر میرے ہوئے دایا میرے ہوئے خانسہ میں میرے ہوئے ایراد بن کیا دیا چاچ جایا غریب لگو غریب جنہ دفے کے غریب ہوئے میرے نام میرا ساتھ دیا میں نبی ہے عباس ہوئے نبی ہے محمد الفی ہوئے نبی ہے مسلم بھرا ہوئے نبی ہے انہیں ہاتھ بر کیا دیئے میرے لال سجا دی میں نبی ہے یولاد عبداللہ دے کیا دے ماؤں محمدی میں نے نسا تیرے بھرا کی تمنا ہے قبلہ میری سینڈے کیا دے میں چاہتے جایا میں بھرا دے مو سن گیا میرا بھرا عراق جاوینا ہے قبلہ جناب عبداللہ دے کیا دے عراق بننے میں زمیندارا اردن بننے میں زمیندارا مصر بننے میں زمیندارا ایران بننے میں زمیندارا اگر شام بننے میں زمیندارا انہیں ہاتھ بن کے آدھے پترہ دی نکرالی سوزے رائے میں کچھ آدھے
بستے رہو اللہ تمہارے ہنو قبول کرے اللہ تمہارے پردے سلامت رکھے ابن آدناب عبداللہ نے کیا ماں امت محمدی او سامنے گھاری جنی شاہی مرضی آکھی چال ہے میری سینڈے کیا دے چاچ گیا میری نال گواہ میں جناب عبداللہ بٹھا نکل گئے دے کیا دے بات محمد تیرے جو کر رہے بیویا دیاد بچلی دیئے ویداز دی مہمانا رب دل وزیدی بلا یا بلا میری اولاد دی پارا تو بھی ابن آدناب عبداللہ نے کیا ہے مجھے نیک بچنیا مادنا لگیا ونو مجھے سنگی ٹوٹا مادنا لی قربائیں میری سینو جاتے ہیں جتھا پیٹیاں دا دیتا ہویا نال پیا ہے ابن سامنے جیرے امیروں سامنے سونے دے برطنوں پیٹیاں دا دیتا ہویا مٹی دا پیالہ ہوئے بھی بھیڑ فاضل بنا رکھتی بستے رہو میری سین صندوق دا ڈبا کھول گیا ہے انہیں کمال چادر چاہیے دے گئے دیور لیک وجلیے باب دیکھ گوائی دیوائے اتواری نانی آنی چادر چاہیے بستے رہو اللہ تورے وچنا بھی حیاتی دراز کرے وقت دو پترہ دے چولے چاہنے چاہ کے ٹنن لگئیے جنہیں میری سائن لبھیاں کھڑیاں حکمہ دگل رکھ رومن پائے گیا جناب عبداللہ دے کیا ہے مدد ایک بچنیاں رو نہیں بادنا لگے بنو میرا سائن باوے نے قدم چک گیا در بابا سب کچھ دے ذرا کیڑا کجورے سری مازا کلین کے کیوں نہیں ٹھوری جناب عبداللہ نے کیا دے ماد محمدی اتنی جلدی کیوں پہ کرے نہیں ہے میری سائن نے کیا دیے سامان مدھینے ہے وہ دیکھائیاں تے بچ بہڑے اپنی مادے تے پیواروں علی بان تھی دے میں دیتے کیا دے ہاتھ لگو بستے رہو میں نہ کرو بستے رہو میں جھولی چھڑک کے اوہ لوٹر ویسا رکھ کو اپنی اولاد تے پیکوات چتو ہے وہ آمنا بابا لگی واجتونا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین واجب الاحترام کی خدمت میں ہدیہ یا علی الاسلام مدد صادق آل محمد ولایت کے چھٹے بادشاہ طیب طاہر مطہر معطر منور مقدس امام ششم فرماتے ہیں اتنا جلدی پانی آگ کو نہیں بجھاتا جتنا جلدی ہم پر صلوات گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ آٹھویں امام مطہر رضا آل محمد کا فرمان اطہر ہے شیعتنا صلو علینا صلواتا کما حقو
اے ہمارے شیعو ہم پہ ایسے صلوات پڑھا کرو جیسے ہم لائق صلوات ہیں۔ تیسری صلوات کے لیے موجودہ دور کی روایت آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو العلا مودودی، جانتے ہوں گے آپ سب لوگ، یہ ایک کالج کے وزٹ پہ چلے گئے اور کالج کے پرنسپل نے کالج کے تمام اسٹوڈنٹ سے، طالب علموں سے کہا کہ بہت بڑے مولانا ہیں، آپ اگر ان سے کوئی اسلامی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی شرعی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی تفسیر کی، حدیث کی، تاریخ کی، تو آپ ان سے سوال کریں۔ سوال ہوتے رہے اور عجب یہ ہوا کہ ان طالب علموں میں ایک طالب علم باب العلم کے ماننے والا بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑا سا آپ ساتھ دیں گے تو میں بات کر جاؤں گا بڑی آسانی سے۔ ایک طالب علم جو مومن تھا، اس نے کہا جی قبلہ میرا بھی ایک سوال ہے۔ مولانا نے کہا سوال کریں۔ اس نے کہا جی سوال یہ ہے کہ فرشتے اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت فرشتے کس کام میں مصروف ہیں؟ مولانا خاموش ہو گئے۔ نے کہا جی مجھے ایک ہی جواب پتا ہے، فرشتے وہی کر رہے ہیں جو ان سے اللہ کروا رہا ہے۔ اس نے کہا پھر قبلہ یہ بتائیں کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سوال سننے کے بعد مولانا پریشان، انہوں نے کہا ضرور شیعہ لگتے ہو۔ پتہ چلا اللہ کے حال سے خبر رکھنا صرف شیعوں کا کام ہے۔ میں بڑی بات پیدا کر گیا، بڑی بات پیدا کر گیا۔ مولانا نے کہا اللہ کی اللہ جانے، میں کوئی عالم الغیب نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت فرشتے کیا کر رہے ہیں، اللہ کیا کر رہا ہے۔ جوان تم بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا بالکل۔ نے کہا مولانا نے کہا جوان خیال رکھنا، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اللہ کی توہین ہو جائے۔ جوان نے کہا کہ میں حاضر ہوں، میں بتا سکتا ہوں اللہ کیا کر رہا ہے۔ مولانا نے پوچھا اللہ کیا کر رہا ہے؟ جوان نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اس وقت محمد اور آل محمد پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ توجہ ہے نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور المصطفیٰ وشرفنا بولایت المرتضی وطہر ارواحنا باسمت الزہرا وسعدنا بسیادت المجتبی وکرمنا بکرامت حسین ابا عبداللہ، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبیہ ورسولہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد قد قال الحکیم فی کتابہ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ الرحمن الرحیم اللہ، غفور الرحیم اللہ، سمیع العلیم اللہ، متکلم اللہ، صاحب کلام اللہ، وارث مشیت پروردگار، ہم سب کا مالک اللہ، علی اور بطول کا بھی خالق اللہ، حسن اور حسین کا بھی رازق اللہ، اپنی لم یزل لا یزال بے مثل بے مثال بے عیب لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، اے انسانوں، اے آدم کی اولادو، واللہ اور اللہ نے اخرجکم
تم سب کو خارج کیا، باہر نکالا. لفظ آسان کروں، کہاں سے باہر نکالا، کہاں سے خارج کیا؟ من بطون امہاتکم. صاحبان لفظ میرے نہیں، لفظ ہیں پروردگار کے، کلام ہے اللہ کا. اللہ کو تو کسی نے آج تک نہ کلام پڑھتے دیکھا نہ سنا. 30 کے 30 سپارے جس سے پوچھو وہ کہتا ہے اللہ کا کلام ہے. بھائی جب دیکھا نہیں سنا نہیں پھر مان کیسے گئے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے؟ تو آسان لفظوں میں جواب یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کے بابا کی زبان اتنی پاک تھی، اتنی سچی تھی کہ انہوں نے جو کہا ہم نے بھلے نہیں دیکھا ہم مان گئے. تفسیر کے چند جملے ہیں، چند علمی باتیں عرض کروں گا، فضائل آپ نے سن لیے. بھئی قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ لفظ میرے نہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ اللہ نے تمہیں باہر نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹ سے. لا تعلمون شیئا، تمہاری حالت یہ تھی جب تم ماں کے پیٹ سے نکلے تمہارا حال یہ تھا، تمہاری کیفیت یہ تھی. لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس کسی شے کا علم نہیں تھا، تم لا علم تھے، تم لا تعلمون تھے، تم کوئی خبر نہیں رکھتے تھے. اٹک والو، قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جنہیں ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، جنہیں ثابت کرنے کے لیے کسی برہان کی ضرورت ہے. لیکن سورہ نحل کی یہ آیت ایک ایسی آیت ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی برہان کی ضرورت نہیں، صرف آپ کا مشاہدہ کافی ہے، صرف آپ کا مطالعہ کافی ہے، صرف آپ کی سوچ کافی ہے، آپ کی عقل کافی ہے کہ اللہ نے کہا جب ہم نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے خارج کیا، ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو تم لا تعلمون تھے، تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا. آج بھی بندہ چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے زندیق و لا مذہب ہو، اگر آپ اس سے پوچھیں تو وہ یہ اقرار کرے گا کہ جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ سے نکل کر اس دنیا میں آتا ہے وہ لا تعلمون ہوتا ہے، وہ لا علم ہوتا ہے، اس کے پاس کسی شے کا علم نہیں ہوتا. جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے وہ آج کے زمانے میں پیدا ہو یا گزشتہ زمانوں میں پیدا ہو یا آنے والے وقتوں میں پیدا ہوگا، جو آج بھی پیدا ہوئے، جو 1400 سال پہلے بھی پیدا ہوئے، وہ سارے جب ماں کے پیٹ سے نکلے وہ لا تعلمون تھے، وہ کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے، وہ لا علم تھے، وہ جاہل تھے، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، حیات کیا ہے، گرمی کیا ہے، سردی کیا ہے، خدا کیا ہے، رسول کیا ہے، ماں کون ہے، باپ کیا ہے، ٹھنڈ کیا ہے، سردی اور گرمی کیا ہے. بھئی جتنے بھی پیدا ہوئے وہ لا تعلمون تھے. لیکن بڑی ہی عجیب بات ہے کہ 13 رجب کو جوف کعبہ میں ایک ایسا بچہ بھی آیا جو لا تعلمون نہیں تھا، جس نے آتے ہی مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ اعلان کیا یا رسول اللہ میں تورات پڑھوں، میں زبور پڑھوں، میں انجیل پڑھوں، میں اسفار پڑھوں، میں قرآن پڑھوں، میں پوری کی پوری کتاب کا علم رکھتا ہوں. ارے عقل والو، جو علی دنیا میں آتے وقت کائنات کے کسی اور بچے کے ساتھ برابر نہیں تھا، وہ علی بڑا ہو کے ساری زندگی ناطق قرآن بن کے گزارے، محمد کی اطاعت میں گزارے. اور کتنا تعجب ہے کہ تم اس کے مقابلے میں بتوں کے پجاری لاتے ہو. یا آپ کو سننے کا ڈھنگ نہیں یا پھر مجھے پڑھنے کا ڈھنگ نہیں. یہ ذکر مجموع کا محتاج نہیں. میں نے دعویٰ نہیں کیا، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ذکر مجموع کا محتاج نہیں. رب کعبہ کی قسم اگر علی پڑھنا ہو تو اکیلی سولی کافی ہوتی ہے، نہ
علی زبان کا محتاج، نہ مجمع کا محتاج، نہ لفظوں کا محتاج، نہ تیری اور میری مسند کا مزاج، کسی چیز کا علی محتاج نہیں، اس لیے کہ جو محتاج ہو وہ علی نہیں ہوتا۔ آہا آہا واہ جی واہ بھئی میں اور لفظ میں دلیل دے دیتا ہوں، اگر علی کو پڑھنے کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی تو میسم کی کٹ گئی، پھر بھی علی کا ذکر جاری رہا۔ آہا واہ جی واہ تھوڑا سا مزاج ملا ہے، واللہ اخرجک، اللہ نے تمہیں باہر نکالا، کہاں سے؟ ماں کے پیٹ سے۔ یہ لفظ میں نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن کے لفظ ہے۔ کہاں سے نکالا؟ ماں کے پیٹ سے۔ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم لا تعلمون، تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا۔ جتنے بچے بھی نکلے کہاں سے نکلے؟ قرآن کے مطابق۔ یہ کوئی تعجب والی بات میں نہیں کر رہا، یہ مشاہدے والی بات ہے۔ ماں کے پیٹ سے نکلے، جو آدم کے زمانے میں نکلے وہ بھی ماں کے پیٹ سے نکلے، جو آدم کے بعد نکلے وہ بھی ماں کے پیٹ سے نکلے، جو آج بھی پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی ماں کے پیٹ سے نکل رہے ہیں، جو 1400 سال پہلے نکلے، کوئی بڑے سے بڑے جو بھی مائی کا لال تھا نکلے تو سارے اپنی امی کے پیٹ سے۔ جتنا کوئی بندہ بڑا بادشاہ بنا، ہادی بنا، سلطان بنا، رہبر بنا، لیڈر بنا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ نکلا ماں کے پیٹ سے۔ پھر مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک اس بات کی کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے والے کعبہ سے نکلنے والے کے ساتھ مساوی کیسے ہو گئے؟ آہا واہ جی واہ آپ کو بات سمجھ آ گئی تو بس سمجھے میرا مطلب پورا ہو گیا بھائی جان۔ میں بڑے سادہ الفاظ میں پڑھ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں باہر نکالا ماں کے پیٹ سے۔ یہ جو دو نقطوں کے اندر بار بار ایک بات میں نے پڑھی، بھئی علی جو کعبے سے نکلے، کہاں سے نکلے؟ کعبے سے۔ وجہ اللہ بنے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اگر بڑے گھر کا ہو، کس کا ہو؟ بڑے گھر کا ہو، جن کے ہاں لوگ آتے جاتے ہیں، معاشرے میں جن کا کوئی سوشل سٹیٹس ہو تو ہر بندہ مبارک دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ کہاں آتے ہیں؟ بچے کے گھر۔ 13 رجب کو جو بچہ آیا وہ بچے کے گھر نہیں آئے۔ آہا چپ کر کے سنتے ہو کوئی بات نہیں بھائی، جو 13 رجب کو آیا وہ بچے کے گھر نہیں آئے، صرف رشتہ دار نہیں آئے بلکہ پورے کا پورا مکہ آیا۔ چونکہ بات بڑی تعجب والی تھی، مرد بھی آئے، خواتین بھی آئیں۔ اب جب بچہ پیدا ہو ننیحال سے بھی آتے ہیں، ددیال سے بھی آتے ہیں۔ ننیحال والے کہتے ہیں کہ بچہ ہمارے اوپر گیا ہوا ہے، ددیال والے کہتے ہیں ماشاءاللہ نیا نقش کس کے اوپر ہیں؟ اب ہماری طرف ہے۔ ماسی یعنی خالہ کہتی ہے ماسی صدقے جائے، یہ تو پورے کا پورا ماتھا ہی نانوں کے اوپر ہے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ ادھر سے پھپھو مقابلے میں آتی، وہ کہتی کہ پھپھو صدقے جائے دادی کی تصویر ہے۔ ننیال والے اپنے ساتھ ملاتے ہیں، ددیال والے اپنے ساتھ ملاتے ہیں، لیکن یہ جو 13 رجب کو آیا، جب انہوں نے لوگوں نے پوچھا کہ ننیحال کی طرف گیا ہے یا ددیال کی طرف گیا ہے، ماں پہ گیا ہے یا باپ پہ، تو جس نے اٹھایا ہوا تھا یعنی مقام رسالت محمد مصطفیٰ، انہوں نے جواب یہ نہیں دیا کہ نانا پہ گیا یا دادا پہ، انہوں نے کہا جی چہرہ وجہ اللہ۔ میں کہا نہ ادھر گیا ہوا ہے نہ ادھر گیا ہوا ہے، یہ سیدھا اللہ کی طرف گیا ہوا ہے۔ بھئی فضائل کی نسبت ہے، ایسے نہیں ہے کہ اللہ ہے، فضائل کی نسبت۔ میں اور لفظ آسان کروں، روکا ہوا بات کو اس لیے ہے، مجھے کبھی کام مجموع کی پرواہ نہیں، روکا ہوا اس لیے کہ بات سمجھا کے کر۔ پرانے زمانے میں ایک قوم تھی، قوم کا کام کیا تھا؟ جانوروں کو تکلیف دینے اور بت بنا کے اللہ کا مقابلہ کر۔ اللہ کا ایک نبی آ گیا جس کا نام تھا حضرت صالح۔ کیا نام تھا؟ حضرت صالح۔ اس نے لوگوں کو منع کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا تو ماما لگنا ہے، تو سانو روک رہے ہیں، تو کی لگنا ہے؟
ماما لگنا ہے. اس نے کہا نہیں جی میں ماموں نہیں لگتا ہوں, میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہاتھی ہوں. ماموں کا کام ہدایت دینا نہیں. او بھائی ماموں کا کام ہدایت دینا نہیں, ہدایت دینا اس کا کام ہے جسے اللہ نے بھیجا. لوگوں نے کہا کہ ٹھیک جھگڑے والی کوئی بات نہیں, ہمیں آپ سے کوئی جھگڑا نہیں, ہمیں آپ سے کوئی پریشانی نہیں. اگر آپ سچ میں اللہ کی طرف سے آئے ہیں, سچ میں اللہ کے نبی ہیں, تو آپ ہمیں کچھ کر کے دکھائیے, آپ کچھ معجزہ کیجئے, کوئی بڑا کام کیجئے. جب آپ کوئی بڑا کام کریں گے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے, وہ جس میدان میں تم آپس میں جانور لڑاتے ہو وہاں آگے کھڑے ہو جانا, کل اللہ میری نبوت کی دلیل بھیجے گا. اگلے دن انڈا بچہ چھوٹے بڑے سردار نوکر سارے کے سارے بندے میدان میں آگے کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی حضرت صالح نے کہا اگر میں سچا ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, تو اللہ میری نبوت کا معجزہ دکھائے گا. اب یہ کہنا تھا کہ اتنے میں سامنے والے پہاڑ کی چٹان میں شگاف پڑا, دراڑیں پڑی. چٹان میں جب شگاف پڑا ہوا, چٹان کے درمیان سے ایک اونٹنی نکل کے آئی. کہا یہ میری نبوت کی دلیل ہے. لوگوں نے کہا یہ تو اونٹنی ہے. اللہ کے نبی نے کہا خبردار, لفظ میرے نہیں اب لفظ قرآن کے. فقالا, پس اللہ کے نبی نے کہا لہم, اپنی قوم سے, ان لوگوں سے, یہ ناکا نہیں, یہ صرف اونٹنی نہیں بلکہ ناکت اللہ ہے. یہ عام اونٹنی نہیں, یہ ناکا نہیں, یہ ناکت اللہ ہے, یہ ناکت اللہ ہے. میں نے جتنے بھی مفسرین کو پڑھا, جتنے بھی علماء سے سوال کیا, بھئی تھی تو اونٹنی لیکن اللہ نے ناکت اللہ کیوں کہا؟ تو جواب یہ ملا ناکت اللہ اس لیے کہا گیا تھا کہ چٹان اور پہاڑ میں شگاف پڑا تو دنیا میں آئی تھی, اس لیے اسے عام ناکا نہیں بلکہ ناکت اللہ کہا گیا. تو اٹک والو, جب پہاڑ میں شگاف پڑے, جو دلیل دنیا میں آئے اس دلیل کو کہتے ہیں ناکت اللہ, اور جب کعبہ کی دیوار میں شگاف پڑے جو دلیل دنیا میں آئے اسے کہتے ہیں وجہ اللہ. تم علماء کو سننے کی عادت نہیں ہو تو نہ سنو, ہم نے تو ذکر کرنا ہے. ہمیں علی مصلی پہ پڑھنا پڑے پڑھیں گے, سولی پہ پڑھنا پڑے پڑھیں گے, ہم رکنے والے نہیں. تو یہ وہ نسبتیں, یہ وہ فضائل ہیں جن کی نسبتیں اللہ کے ساتھ ہیں. وجہ اللہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ نعوذ باللہ اللہ تھا. وجہ اللہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ نعوذ باللہ اللہ تھا. ید اللہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ نعوذ باللہ اللہ تھا. نہیں, ید اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ید کا مطلب ہے ہاتھ, اللہ کا مطلب ہے اللہ, یعنی اللہ کا ہاتھ, اللہ کا ہاتھ. بھائی تفسیر کرنا چاہوں گا آج اس بات کی, اگر بات آ گئی ہے اللہ کا ہاتھ. اچھا کچھ لوگ جو نصیری, جو کیا ہیں نصیری, وہ یہ کہتے ہیں جب ہاتھ اللہ کے ہاتھ, آنکھیں اللہ کی آنکھیں, چہرہ اللہ کا چہرہ, تو پھر پیچھے بچ کیا جاتا ہے. لہذا وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں علی رب. کیا کہتے ہیں؟ علی رب. بھائی جو لوگ 13 رجب کو جب مولا علی کعبہ میں آئے تو سارے بتوں کے پجاری تھے, انہوں نے اپنے بت کسی نے کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے, کسی نے کعبے کے دائیں طرف, کسی نے کعبے کے بائیں طرف. وہ جو انہوں نے بے جان بت کعبے کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے, جب انہوں نے ایک زندہ وجود کعبے سے نکلتا دیکھا تو پہلے انہوں نے بھی یہ سوچا کہ رب ابراہیم آ گیا ہے, لیکن تعجب یہ ہوا کہ علی نے آتے ہوئے کسی اور رب کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تعجب ان کے لیے یہ تھا, نے کہا یہ تو اپنی نفی کر رہا ہے, علی اپنی نفی کر رہے. بھائی پھر مطلب کیا ہوا؟ ہے تو یہ بات سچی کہ اہل اللہ بھی ہے, وجہ اللہ بھی ہے, اور 13 رجب یا 15 رجب کو رسول نے فرمایا تھا اہل اللہ ہے, وجہ اللہ ہے, لسان اللہ ہے. آسان لفظوں میں سمجھا, بھئی یہ ہے میرا ہاتھ, یہ کیا ہے میرا ہاتھ, یہ میرے حکم کے تابع ہے, میں اسے ادھر کروں یہ میرا حکم مانے گا, میں اسے ادھر کروں یہ میرا حکم مانے گا. میں جب اپنے ہاتھ پہ حکم چلاتا ہوں تو میں اسے یہ نہیں کہتا کہ اٹھ جاؤ, یا میں اسے یہ نہیں کہتا کہ نیچے ہو جاؤ, بلکہ میں یہ دماغ میں سوچتا ہوں, یہاں میں سوچتا ہوں وہاں یہ حرکت میں آ جاتا ہے. علی ہے ید اللہ, باقیوں کی طرف اللہ فرشتے بھیج کے حکم دیتا ہے,
وہاں سے اللہ حکم بھیجتا ہے، فرشتہ پڑھ کے سناتا ہے، یہ یہاں سے حرکت میں آتے ہیں، علی ید اللہ ہے، مطلب یہ ہے وہاں اللہ ارادہ کرتا ہے، یہاں علی حرکت میں آ جاتا ہے۔ آج سمجھ آئی ید اللہ کی؟ تو 13 رجب کو ہوا کیا؟ بس یہ روایت پڑھ کے فضائل کے اب 2 جملے پڑھنے دو، ہو گئی بڑی علمی باتیں۔ 13 رجب کو ہوا، آپ نے بڑے بڑے ذاکرین سے سنا ہو، بڑے شعراء حضرات سے، ادیب حضرات سے، اب تو میاں ادب، فن، خطابت، اب تو یہ چیزیں رخصت ہو گئی ہیں معاشرے، لیکن 13 رجب کو یہ جو اللہ نے کہا کہ تم سب کو جب ماں کے پیٹ سے نکالا تو تم لا تعلمون تھی، لیکن ایک ایسا بھی آیا جس نے آتے ہی قرآن پڑھا۔ ہوا کیا؟ 13 رجب کو حوقل بغدادی کے جملے کا، 13 رجب کو فجر کی پاؤ پھٹنے سے پہلے، یعنی صبح صادق کے وقت، ابو طالب کے گھر سے ایک پردے دار نکلی اور جا رہی تھی اللہ کے گھر کی طرف، اس گھر کی طرف جو رب ابراہیم تھا، اس گھر کی طرف جس کا مالک ابراہیم کا رب تھا۔ یہ آئی، اس نے طواف کرنا شروع کیا۔ حوقل بغدادی لکھتا ہے جب یہ پردے دار چل رہی تھی تو یہ کہہ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ جو پرانے بزرگ بیٹھے انہیں پتہ ہے لبیک کا مطلب ہے یا اللہ حاضر، یا اللہ حاضر۔ لبیک عربی زبان میں تب بولا جاتا ہے جب کوئی بلائے۔ آج کل کے زمانے میں یس میڈم، اسکول میں حاضری کیسے لگتی ہے؟ بچے کا نام لیا جاتا ہے، یس میڈم، یس سر، جی حاضر۔ پرانے زمانے میں ہم کیا کرتے تھے؟ جب ہیڈ ماسٹر صاحب نام بولتے تھے ہم کیا کہتے تھے؟ لبیک۔ یعنی جب کسی کو پکارا جائے تو جواب میں ہم کہتے ہیں لبیک۔ بھائی آپ جو جا کے لبیک کہتے ہیں، آپ کو تو کسی نے نہیں بلایا ہوتا۔ علی کی ماں کو کوئی تھا جو بلا رہا تھا، اس لیے بار بار لبیک کہہ رہی تھی۔ جب بلانے پہ لبیک کہا جائے تو پھر بلانے والے بلاوا قبول کرتے ہیں، اور اگر کسی نے بلایا نہ ہو، بندہ زبردستی درخواست دے کے پہنچ جائے اور وہاں جا کے کرے لبیک لبیک، آگے سے فرشتے کہتی ہیں گو بیک گو بیک۔ ایسے سنتے ہیں اٹک والے بھائی، مزاج نہیں رکھتے سننے کا، کوئی بات نہیں، بھئی لبیک لبیک کرتی یہ بی بی گئی، یہ طواف کرتی رہی یہاں تک کہ سورج نے طلوع ہونا شروع کیا۔ صبح صبح کچھ بندے جو ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے نکلے اور آ کے بازار کے بعض لوگ ہوتے نا جو مرکزی باہر جا رش لگاؤ، وہ باہر جا کے کھڑے ہو جاتے، چوک میں کھڑے ہو جاتے، بعض اوقات اندر مجلس ہو رہی ہوتی ہے، بعض لوگ جن کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے وہ باہر ایسے منہ اٹھا کے کھڑے رہتے۔ عبادت اندر ہو رہی ہے، جماعت عشق اندر چل رہی ہے، وہ باہر کھڑے تماشا دیکھتے۔ کچھ لوگ مکہ کے مرکزی چوک پہ کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا جی پردے دار جب دیوار کے نزدیک آئی، چکر لگاتے لگاتے رکن یمانی کے پاس، تو دیوار گر گئی۔ دیوار جب گری تو وہ ڈر گئی، پردے دار جب اندر گئی دیوار واپس جڑ گئی۔ اب جب جڑی تو وہ سہم گئے، ان کے اوپر خوف طاری ہوا۔ حوقل بغدادی لکھتا ہے ثم تحرکوا الی بیت عمر ابن حشام، پھر وہ دوڑے عمر ابن حشام یعنی ابو جہل کے گھر کی طرف۔ عالم مشکل اور خوف میں بندہ ہمیشہ اپنے مشکل کشا کی طرف جاتا ہے۔ اب جس کا مشکل کشا یا ابو جہل ہو یا ابو جہل جیسا ہو، واہ جی واہ، نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جس کا مشکل کشا ثم تحرکوا الی بیت عمر ابن حشام، پھر وہ دوڑے ابو جہل کے گھر کی طرف۔ اس کو جا کے کہتے ہیں انہدمت الجدار، دیوار گر گئی۔ اس نے کہا ایو الجدار، کون سی دیوار؟ نے کہا جدار الکعبہ۔ نے کہا تم ڈرنے والی کیا بات ہے، اس میں خوف والی کیا بات ہے؟ دیوار گر گئی کعبہ کی تو کوئی بات نہیں، اور دیواریں گرتی رہتی ہیں، ہم دوبارہ تعمیر کر دیں گے، لیکن تم ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ دیوار واپس دوبارہ جڑ گئی۔ انہوں نے کہا جی ابو جہل کو کہا کہ واپس دیوار جڑ بھی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم سب کو آج چڑھ گئی ہے۔
ये बात किसी किसी को समझ आएगी। अबू जहल ने कहा अरे कम वक्त हो, दीवार गिरना तो सुना है, कि दीवार बंद कैसे की? ने कहा कि अजब बात क्या है, वो अबू तालिब के घर वाली वो अंदर चली गई, उसके जाने के बाद दीवार वापस चढ़ गई, ये उठा दौड़ता हुआ आया, बस जब ये बाहर निकला तो बहुत लरज रहे थे। अब ये भी परेशान हुआ, ये आया अबू तालिब के घर पे, आगे कहने लगा अबू तालिब काबे की चाबी, मैं कुछ अजीब खबरें सुन रहा हूँ, पता चला तेरी घर वाली काबे के अंदर चली गई है, हमारे बुत भी हिल रहे हैं, पता चला कि बुतों को कुछ खतरा महसूस हो रहा है, चाबी दो। जब अबू तालिब ने ये लफ्ज सुने, ने कहा कि रुक जाओ, मैं अंदर पूछ के बताता हूँ। अल्लाह जाने वो अंदर कौन था, अल्लाह जाने वो घर के अंदर कौन था। भाई अभी ऐलान रिसालत नहीं हुआ, अभी जिब्रील ने कुरान लाना शुरू नहीं किया, अभी नबी ने दावत शीरा नहीं दी, अभी मक्का वालों को नहीं पता था कि ये अल्लाह का नबी है। लेकिन अबू जहल से कहा कि मैं अंदर से पूछ के बताता हूँ। वो अंदर जो था उसने आवाज दी, चचा ऐसे भगा दो। अबू तालिब ने नहीं कहा भाग जा, अबू तालिब सिर्फ अपनी जगह से उठा, बंदा वहां से अबू जहल दौड़ता हुआ घर में। अगले दिन फिर ये पैरे देते रहे, ये ख्याल करते रहे, न कभी बाहर नहीं आई न दिन को न रात को। अबू जहल ने कहा पैरा जारी रखो। जब दूसरे दिन भी वो पर्देदार बाहर नहीं आई, दूसरे दिन ये फिर आया, इसने फिर आगे कहा अबू तालिब ने कहा हाँ जी काबे की चाबी। अबू तालिब ने कहा मैं अंदर पूछ के बताता हूँ। अंदर फिर पूछा, चचा ने पूछा ये आज फिर चाबी मांगने आया है। आवाज आई चचा इसे आज फिर भगा दो। अगले दिन वो सुन के ही भाग गया, चचा को उठने की जरूरत न पड़ी। तीसरे दिन ये हस्बे मामूल ये फिर आया। पूरे मक्के में खलबली मची हुई थी कि पर्देदार 3 दिन से काबा के अंदर है और काबा के जो मुतवल्ली हैं वो दरवाजा भी नहीं खोल रहे। जब तीसरे दिन आया, अबू तालिब ने कहा रोक मैं पूछ के बताता हूँ। तीसरे दिन अबू तालिब फिर अंदर गए, कहा चचा ऐसे चाबी दे दो। इसने चाबी ली, अबू जहल आगे काबे का दरवाजा खोलना शुरू किया। भाई वही ताला था, वही चाबी थी, वही काबा था, वही दरवाजा था। जो ताला रोज उसी चाबी से खुलता था, आज वो ताला भी अली के मुनकर पे लानते डाल रहा था। इसने बड़ी बार कोशिश की, ताला नहीं खुला। आगे आगे पूरा मक्का इकट्ठा, ताला खोलने की रस्म जारी है। किसी ने बीच में से मजमे से आवाज दी कि ताला तोड़ दो। ये सुनना था कि अबू तालिब की आवाज आई, खबरदार काबे के मुतवल्ली हम, तुम्हें कैसे जुर्रत ताला तोड़ने की। आगे आगे सरकारे मोहम्मद, पीछे पीछे अबू तालिब, आगे आगे मोहम्मद मुस्तफा, पीछे पीछे अबू तालिब। आका चलते चलते काबे की दीवार के पास आए, न चाबी मांगी न दरवाजे को हाथ लगाया, सिर्फ अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि खोल जा। ताला खुला। जैसे ही ताला खुला, मंजर ये था जैसे कुरान को खोलो तो सामने यासीन आती है। जैसे ही काबे का दरवाजा खुला, सामने हाथ में बोलता हुआ कुरान उठाए असद की बेटी फातिमा खड़ी थी। या रसूल अल्लाह, जी अम्मा जान, ये बच्चा जब से दुनिया में आया है आज 3 दिन का हो गया है, ना ये हिलता है, ना ये कोई बात करता है, ना ये आंखें खोलता है, ना ये रोता है। भाई जब बच्चा पैदा हो, अगर बच्चा ना रोए तो फिर घर वाले रोते हैं, इसलिए कि ना रोने का मतलब है बच्चा मरा हुआ है। ये जितने भी फिक्रमंद बंदे खड़े थे, इन सब ने कहा शुक्र है जान छूटी, ये तो रोया ही नहीं, मतलब ये जिंदा है ही नहीं। ये लफ्ज इनके कहने थे कि मोहम्मद मुस्तफा की आवाज आई, चचा ये रोने के लिए नहीं आया, ये रुलाने के लिए आया है। बड़ी नवाज़िश आपकी, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली जिंदगी दे। आपने करम फरमा दिया, आपने करम कर दिया, मौला आपको सलामत रखे। मैं इस्लामाबाद तक आपको दुआएं देते जाऊं। हाँ भाई, सुर का अपना अंदाज, हमारा अपना अंदाज। तारीख सुनो भाई। अबू जहल
جب اس نے کہا نا کہ یہ شکر ہے جان چھوٹی بچہ رویا ہی نہیں، اتنے میں کہا لاؤ اماں مجھے دو۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا اماں مجھے دو، بس یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ ولایت رسالت کے ہاتھوں پہ آئی۔ محمد مصطفیٰ نے 3 دن کا علی اٹھایا، آقا نے فرمایا یا علی اقرا، اے علی پڑھ۔ آگے سے علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، بلکہ محمد مصطفیٰ کو علی نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں علی جب سے دنیا میں آیا تھا آنکھیں بند تھی، اس لیے کہ علی یہ سمجھتے تھے مجھ سے بلند اور کوئی نہیں، لیکن جب محمد کو دیکھا تو علی کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ جب اپنے سے بڑا دیکھا، آقا نے مصطفیٰ نے یوں اٹھایا ہوا۔ کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ بھائی محمد مصطفیٰ نے زندگی میں جتنے کام بھی کیے ہیں کس کے حکم پہ کیے؟ کس کے حکم پہ؟ جب تک وحی نہیں آئی آقا نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پتہ چلا یہ جو علی کو اٹھایا تھا یہ بھی حکم وحی تھا۔ اب قرآن میں جب محمد مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھ کے کھڑے ہونے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑی نماز پڑھا، ہمیں تیرے پیر میں درد برداشت نہیں ہوتا، تیرا زیادہ دیر تک کھڑا ہونا برداشت نہیں ہوتا۔ وہ جس کے کھڑا کرنے سے اگر پیر میں تکلیف ہو اللہ کا عرش ہلتا تھا، اللہ حکم دیتا تھا محمد زیادہ دیر تک کھڑا نہ رہے، اسی محمد کے ہاتھ بس 2 دفعہ اٹھے، یا اللہ کی تکبیر کہنے کے لیے یا علی کو اٹھانے کے لیے، صرف 2 بار اٹھے، یا اللہ کی تکبیر کے لیے بلند ہوئے یا علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھانے کے لیے۔ اب محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی اقرا، اے علی پڑھ۔ آگے سے مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، میں تو علم نہیں رکھتا، مجھے تو کسی شے کا علم نہیں، بلکہ تیسری دفعہ جب کہا یا علی اقرا، اے علی پڑھ، تو مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ اقرأ من الزبور اب التورات اب الانجیل اب الاسفار اب القرآن ہندی علم الکتاب۔ اے اللہ کا رسول آپ حکم تو کرو، میں زبور سے پڑھوں، میں تورات سے پڑھوں، میں انجیل سے پڑھوں، میں اسفار سے پڑھوں، میں قرآن سے پڑھوں، میرے پاس تو ساری کتابوں کا علم ہے۔ رسول نے پھر فرمایا یا علی پڑھ۔ علی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، شروع کرتا ہے یہ علی اس علی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بے شک ماننے والے پار ہو گئے۔ علی نے 18ویں سپارے کی پہلی آیتیں پڑھی، رسول کا سن 30 سال کا تھا، ابھی جبریل نے قرآن نہیں لایا، رکھ مورخ کے سر پہ قرآن اور پوچھ جبریل جس قرآن کو 10 سال بعد میں غار کے اندر لے کے آیا، علی نے وہی قرآن 10 سال پہلے محمد کے ہاتھوں پہ پڑھا۔ تاریخ کی یہ روایت پڑھنے کے بعد عقل سالم یہ کہتی ہے کہ جب جبریل سے بھی 10 سال پہلے علی نے قرآن پڑھا تو پھر 2 ہی باتیں ممکن ہیں، یا یہ کہ جبریل سے پہلے علی کو قرآن پڑھنا آتا تھا، یا پھر یہ کہ جو کچھ علی پڑھتے گئے اللہ قرآن بناتا گیا۔ خطابت سے آگے جہاں اور بھی ہیں، 2 ہی باتیں ہیں۔ جبریل جب لے کے آئے تو مصطفیٰ 40 سال کے تھے، جب علی نے پڑھا تو مصطفیٰ 30 سال کے۔ یہ بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ روایت شیعہ سنی کتابوں میں لکھی، یہ حرف یہ روایت مناقب ابن شہر اشوق میں لکھا، مولانا صفت حسن جوزی نے اس روایت میں، مختلف اہل سنت علماء نے یہ بات لکھی کہ 3 دن کے علی نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا، لیکن جنہیں تب علی برداشت نہیں تھا
میں اور آسان نہیں کر سکتا. جنہیں تب میں بڑی بات پیدا کر گیا ہوں, جنہیں تب علی برداشت نہیں تھا. بھائی دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ مولا علی کو نہیں مانتے. ہم علی والے کبھی ان لوگوں پہ لعنت نہیں بھیجتے جو علی کو نہ مانے. پریشان ہو گئے ہو بھائی, جو علی کو نہ مانے لعنت کبھی اس پہ نہیں پڑتی. لوگ علی کے اللہ کو نہیں مانتے. اللہ افضل ہے یا علی؟ اللہ افضل ہے. اللہ علی کا خالق و مالک ہے. دنیا اللہ کو نہیں مانتی. اللہ کی جگہ پتہ نہیں کس کس کو مانتی. ہم نے کبھی ان کو کہا کہ ان پہ لعنت بے شمار, کافروں پہ لعنت بے شمار, ہندوؤں پہ لعنت بے شمار کبھی کہا ہے؟ نہیں کہا. سکھوں پہ لعنت نہیں کبھی بھی کہا. ہم صرف کہتے ہیں منافقوں پہ لعنت بے شمار. پتہ چلا لعنت ان پہ نہیں پڑتی جو علی کو نہ مانتے ہوں. لعنت ان کا مقدر ہے جن سے علی برداشت نہ ہوتا ہو. میں اس سے بڑی بات نہیں کر سکتا. بھائی علی جن سے تب برداشت نہیں تھا, جن سے علی اب برداشت نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی کیسے ممکن ہے کہ 3 دن کا بچہ, 3 دن کا بچہ جو اپنی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا, وہ قرآن کی آیت پڑھنی شروع کر دے, وہ قرآن کی تلاوت کرے. یہ جی شیعوں نے بڑھا دیا ہے. بھئی شیعے تو آج تک اس پہنچ کو نہیں پہنچ سکے جہاں سے علی کی حد کا آغاز ہوتا ہے. ہم تو آج تک ان حدوں کو نہیں پہنچ سکے. دلیلیں میں یہاں پہ کتنی عرض کر دوں. بھئی اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ روایت کو عقل مانتی نہیں. اس روایت کو جو شیعہ سنیوں نے اشتراکاً لکھی, اتفاقاً لکھی, اس روایت کو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ 3 دن کا بچہ بھلا قرآن پڑھ سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ 3 دن کا عیسیٰ مریم کی گود میں بولا. میں وہ دلیل نہیں کہتا, میں آج کل کی دلیل دوں جو بات اخباروں کی ہے, جو ٹی وی کی ہے. آپ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی یہ بات سنتے ہیں, یہ نعت بڑی شوق سے سنتے ہیں, یہ واقعہ آپ مسجدوں سے سنتے ہیں, ممبروں سے سنتے ہیں کہ حضور کے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا جس کا نام تھا عمر ابن حشام. نام کیا تھا؟ عمر ابن حشام. لقب کیا تھا؟ ابو جہل. ابو جہل کا اصل نام نہیں آتا, اس کا اصل نام تھا عمر ابن حشام. حضور نے لقب کیا دیا ابو جہل. کیوں ابو جہل لقب دیا؟ اس لیے کہ قیامت تک جاہلوں کو اپنا ابا ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہ آئے, اس لیے لقب دیا. اچھا ابو جہل ہوتا کون ہے؟ بھئی ابو جہل کس بلا کا نام ہے؟ کون نام تو عمر ابن حشام تھا. پھر ابو جہل کیوں ہوا؟ دیکھیں ہر دور میں ایک برا آدمی ہوتا ہے, ہر زمانے میں ایک برا آدمی. کبھی نمرود تھا, فرعون تھا, یزید تھا, کسی زمانے میں ابو جہل تھا. بھئی ابو جہل کیسے ہوا؟ دیکھیے بچہ 13 رجب کو کس کا پیدا ہوا؟ ابو طالب کا. پورے مکے میں تکلیف کسے تھی؟ بڑی بات ہے یار جنہوں نے نام لے لیا. بھئی بیٹا پیدا ہوا ابو طالب کا, تکلیف تھی ابو جہل کو. وہ کس کے گھر والی کعبہ کے اندر گئی تھی؟ ابو طالب کے گھر والی. رولا کس نے ڈالا ہوا تھا؟ ابو جہل نے. خوشیاں کس کے گھر ہوئیں؟ ابو طالب کے. تکلیف یا موت کسے پڑی ہوئی تھی؟ ابو جہل کو. پتہ چلا جسے ابو طالب سے مسئلہ ہو, بھئی جسے ابو طالب سے مسئلہ, ابو جہل کی ڈیفینیشن دے رہا ہوں. اگر آپ نے زمانے میں نمرود ڈھونڈنا ہو نا, آپ دیکھیں ابراہیم کے مقابلے میں کون کھڑا ہے. اگر آپ نے زمانے کا فرعون ڈھونڈنا ہو, آپ موسیٰ کا ذکر کر کے دیکھیں, فرعون سامنے آ جائے گا. اگر آپ نے زمانے میں منافق ڈھونڈنے ہو, آپ علی کا ذکر کر کے دیکھیں, منافق جدھر جدھر ہوں گے سامنے آ جائیں گے. اور اگر آپ نے وقت کے یزید ڈھونڈنے ہو تو مردم شماری کا رجسٹر مت کھولیے, آپ حسین کا ذکر شروع کیجئے. جو روکنے کے لیے آئے سمجھ جانا یزید ہے. پتہ چلا نمرود ڈھونڈنے کے لیے ابراہیم کا ذکر کرو, فرعون ڈھونڈنے کے لیے موسیٰ کا ذکر کرو, منافق ڈھونڈنے کے لیے ابو طالب کا ذکر کرو, یزید اور نسل یزید ڈھونڈنے کے لیے حسین کا ذکر کرو, اور ابو جہل ڈھونڈنے کے لیے ابو طالب کا ایمان پڑھو. اس سے زیادہ میں آسان ڈیفائن نہیں کر سکتا.
بھئی بات ابو طالب کے گھر کی تھی، تکلیف ابو جہل کو تھی. ابو جہل جس کا نام تھا عمر ابن حشام، رسول کے پڑوس میں رہتا تھا. کہاں رہتا تھا؟ حضور کے آقا کے مدینے والے کے علم کے شہر کے. وہ جس کے در پہ نبی سوالی بن کے آتے ہیں، اس نبی کے، میں آپ کے ظرف پہ قربان، جس کے دروازے پہ نبی یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. اب در کون ہے؟ میں بات کر گیا میں بھائی. یثرب کے والی سارے نبی تیرے نبی نے در کسے بنایا ہے؟ اب یہ بات ہم نے تو نہیں کہی بابا، یہ بات تو ٹی وی والوں نے کہی ہے، یہ بات تو نعت والوں نے، ہم نے تو نہیں کہی. اچھا اب یہ بندہ نبی کے اڑوس پڑوس میں رہتا تھا. 40 سال اعلان نبوت سے پہلے نبی کا پڑوسی رہا، اور اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک نبی کا پڑوسی رہا. لیکن آج تک لانتی ہے. پتہ چلا نبی کے پڑوس میں ہونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. مولا آپ کو سلامت رکھے. آگے آگے مصطفیٰ نکلے. اپنے گھر سے کون نکلا؟ دلیل دوں گا کہ 3 دن کا بچہ قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے، یہ دلیل دینے لگا. آگے آگے مصطفیٰ نکلے، پیچھے پیچھے ابو جہل نکلا، آگے آگے محمد مصطفیٰ مکہ کے مرکزی چوک کے قریب. اس نے سوچا نعوذ باللہ من ذالک، آج مصطفیٰ کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کروں گا، غلط ثابت کروں گا. جب جہاں پہ لوگوں کا رش تھا، جب نبی وہاں پہ پہنچے، یہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اس نے جھک کے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھایا، پتھر کو مٹھی میں بند کیا. جب نبی لوگوں کے قریب پہنچے، اس نے جا کے نعوذ باللہ نبی کا کاندھا جھٹکا دے کے کہا کہ کیا تو اللہ کا نبی ہے؟ فاطمہ کے بابے نے کہا جی ہاں. کیا تو خاتم الانبیاء ہے؟ فاطمہ کے بابا نے کہا جی ہاں. تو اس نے کہا اگر تو سچا ہے پھر تو مجھے بتا کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے، میں تجھے نبی مان جاؤں گا. یہ لفظ سننے تھے کہ چہرہ رسالت پہ جلال آیا. محمد مصطفیٰ نے کہا اگر میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں تجھے نہیں بتاؤں گا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، بلکہ جو تیرے ہاتھ میں پتھر ہے تجھے وہ بتائے گا کہ میں کون ہوں. یہ لفظ نکلنے تھے کہ ابو جہل کے ہاتھوں پہ، بھائی یہ بات ٹی ویوں پہ آتی ہے، ابو جہل کے ہاتھوں پہ، ابو جہل کے ہاتھوں پہ پتھر نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. وہ عقل کے اندھو، ابو جہل کے ہاتھ پہ پتھر کلمہ پڑھ سکتا ہے، محمد کے ہاتھ پہ 3 دن کا علی قرآن نہیں پڑھ سکتا. یا علی آپ کے ذاکر صاحب تشریف لا چکی، قبلہ ذاکر صاحب تشریف لائیں گے. مولا آپ کو ایک دفعہ صلوات پڑھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں تھک کے یہ بات نہیں پوچھی، آپ لوگ پریشان تو نہیں ہوئے؟ بسم اللہ. آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو علمی باتیں سننے کی بھی عادت ہو جائے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ. یہاں پہ دیکھیں بات شیعہ سنی کی ہے ہی نہیں، علی سب کا سانجا ہے. صرف بات یہ ہے کہ ہر بندے کا عشق اپنا اپنا ہے، ہر پھول کی خوشبو اپنی اپنی ہوتی ہے. یہ ظرف خوشبو لینے والے کا ہوتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا اب 3 دن کا بچہ اگر کوئی آپ کے ہاتھوں پہ آگے رکھے، آپ اسے کہیں پڑھ، بچے کو آپ کیا کہیں؟ لوگ آپ کی عقل پہ شک کریں گے یا نہیں؟ بھائی ابھی کیوں شک کریں گے؟ سوال یہ ہے شک کیوں کیا جائے؟ آپ کے دماغ پہ، آپ کی عقل پہ شک کیوں کیا جائے کہ آپ ایسے بچے کو پڑھنے کا کہہ رہے ہیں جس نے ابھی تک پڑھا ہی نہیں. ہاں لیکن اگر آپ کسی بچے کو 10 سال سکول بھیجیں پھر آپ کہیں پڑھ، بچہ نہ پڑھے تو پھر بچے کو کیا کہا جاتا ہے؟ نالائق. بچے کو کیا کہا جاتا ہے؟ نالائق. استاد کا کام ہے پڑھانا، بچوں کا کام ہے پڑھنا. اب اگر بچے نالائق ہوں تو استاد پڑھانا نہیں چھوڑتا، پڑھانا نہیں چھوڑتا. میں کائنات کے سب سے بڑے استاد کا نام ہے محمد مصطفیٰ. ان سے بڑا
बतूल के बाबा की जात पे बुलंद सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। भाई सवाल ये है कि अगर आप उस्ताद हैं स्कूल के अंदर और आप बच्चों की क्लास ले रहे हैं, बच्चों ने पूरा साल पढ़ना है, साल के बाद इम्तिहान है, फिर पास या फेल होना है, आपको ठीक 1 महीने में पता चल जाएगा इनमें से फेल कितने होंगे, इनमें से पास कितने होंगे, इनमें से फर्स्ट कौन आएगा। उस्ताद 1 महीना पढ़ाने के बाद ये बता देता है कि ये जो 1 है ये फर्स्ट आएगा, ये पहले नंबर पे आएगा, और ये जो 3 हैं ये फेल हो जाएंगे, इसलिए कि कामचोर, इसलिए कि ये क्लास से छुपते हैं और फला बंदे पास होंगे। अब पहले ही उस्ताद को पता चल जाता है। क्या उस्ताद को ये जेब देता है कि उन बच्चों को निकाल दे? नहीं, उस्ताद का काम है पढ़ाना और क्लास मुकम्मल करना। अच्छे शागिर्द का काम है इम्तिहान में पास होना। जब तक इम्तिहान ना हो तब तक नंबर नहीं लगते। इम्तिहान में जो पास हो वो अलैहिस्सलाम होता है, और जो पूरा साल पढ़ के भी फेल हो जाए उसी को लानतुल्लाह कहते हैं। अब आप कहें जी बच्चे को आपने पढ़ाया ही ना हो, आप कहें इकरा, बच्चे को कहें पढ़, बच्चे को क्या कहें? पढ़। आपकी अकल पे बंदा शक करेगा, लेकिन जो मोहम्मद मुस्तफा है ये रईसुल उकला, ये तो उकला में सबसे आगे, इसी का किरदार ही तो अकल बनती है, इसी की बात को ही तो अकल कहते हैं। ये वो है कि दुनिया में जिसे अकल कुल कहा जाता है, ये अकल कुल 3 दिन के बच्चे को क्यों कह रहा है पढ़? पता चला इस बच्चे को बड़ा पहले कहीं पढ़ा चुका है, जिन्हें अब तक समझ नहीं आई। कुरान में एक सूरत है सूरह रहमान, मैंने इकरा पे बात रोकी, सूरत का नाम क्या है? रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमान, अल्लाह बड़ा रहमान है, वो इतना बड़ा रहमान है, वो सब पे रहम करता है। जो माने उस पे भी रहम, जो ना माने उस पे भी रहम, जो अपना हो उस पे भी रहम, जो दुश्मन हो उस पे भी रहम। वो इतना रहमान है मूसा पे भी, फिरौन पे भी। अब बात तो अजीब हो गई, मूसा पे भी, फिरौन पे भी। बात तो बड़ी अजीब हो गई कि मूसा सारी जिंदगी उसकी इबादत करे फिर भी वो रहम कर रहा है, फिरौन सारी जिंदगी उसके मुकाबले करे फिर भी रहम कर रहा है। ये तो इंसाफ ना हुआ, ये तो कतअन बात इंसाफ की है ही नहीं, इसे तो इंसाफ नहीं कहते। भाई एक दिन मैं जवाब यही दे देता हूं। एक दिन बनी इसराइल का एक बंदा आया मूसा के पास, मूसा से आगे कहने लगा जनाब मूसा से सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। मूसा से आगे कहने लगा कि तुम हमसे इतनी मेहनत करवाते हो, नमाजें भी पढ़वाते हो, फिरौन के खिलाफ जुलूस भी निकलवाते हो, तुम अल्लाह से कलाम करते हो, कलीमुल्लाह हो, तुम अपने रब से जाके कहो कि फिरौन की रोटी बंद कर दे, फिरौन का खाना पीना बंद, रिज़्क़ बंद। 2-3 दिनों में फिरौन की सारी खुदाइयां बाहर। मूसा गए परवरदिगार की बारगाह में, सरे तूर खड़े होके कहा या अल्लाह मुझसे इतनी मेहनत करवाता है, तू खुद फिरौन का रिज़्क़ बंद कर दे, 2 दिन में खुदाई बाहर आ जानी है। आवाज़ कुदरत आई, मूसा फिरौन अपना बंदा होना भूल गया है, अब हम अपना मालिक होना भूल जाएं। भाई वो अपना बंदा होना भूल गया, हम अपना रब होना नहीं भूल सकते। भाई फिर सबको रिज़्क़ तो वो देता है, फिर मानने वालों को फायदा क्या? भाई कोई मान कर भी रोटी अल्लाह की खा रहा है, अल्लाह का इनकार करके भी रोटी अल्लाह की खा रहा है, अली का जिक्र करके भी रोटी उसको भी अल्लाह दे रहा है, जो अली को भौंके रोटी उसको भी अल्लाह दे रहा है। फिर फायदा क्या हुआ? भाई रोटी सबको अल्लाह देता है, लेकिन रोटी देने में भी फर्क है। कुछ वो होते हैं जिनके सामने रोटी रखी जाती है, कुछ वो होते हैं जिनके सामने रोटी रखी नहीं।
رکھوانی ہے یا ڈلوانی ہے، یہ اختیار تجھے دیا گیا ہے۔ روٹی سب کو وہ دے گا، کھلائے گا سب کو وہ۔ تو الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن پڑھایا۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کس نے پڑھایا؟ رحمان نے پڑھایا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہیں رحمان نے پڑھایا؟ بھائی مجھے دنیا میں کوئی بندہ لا دو جسے قرآن رحمان نے، اللہ تو قرآن میں صاف صاف کہہ رہا ہے علم القرآن، قرآن کس نے پڑھایا؟ رحمان نے۔ دنیا میں کوئی ایک بندہ لے آؤ، کسی نے اپنی اماں سے پڑھا، کسی نے پھوپھی سے، کسی نے قاری صاحب سے، کسی نے مسجد کے حافظ سے، کوئی ایک بندہ لے کے آؤ جسے اللہ نے پڑھایا ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے جسے ہم نے پڑھایا اس کی خاصیت یہ کہ علم القرآن خلق الانسان، ہم نے اس انسان کو پڑھایا جسے ہم نے پڑھایا پہلے، پیدا بعد میں کیا، جسے خلق ہم نے بعد میں کیا، پڑھایا پہلے۔ تو اگر ایسے بندے ڈھونڈنے ہوں، ایسے انسان ڈھونڈنے ہوں، تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر پر پریشان نہ ہونا۔ کسی مفسر کو کبھی اس کی تفسیر نہ ملتی، کبھی اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آتا کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن اللہ نے پڑھایا، لیکن دنیا میں ایک بندہ بھی میسر نہیں، ایک انسان بھی میسر نہیں کہ جسے اللہ نے پڑھایا ہو۔ اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا یا 13 رجب کا مکہ کے بلوہ عام میں قرآن پڑھنے کا واقعہ نہ ہوتا، بھائی واقعہ کربلا یہ فرق دے گیا کہ اللہ نے کنہیں پڑھایا اور مولوی نے کنہیں پڑھایا۔ بھائی جن کا قرآن روح قبض ہونے کے بعد، ملک الموت آنے کے بعد، موت آنے کے بعد جن کی تلاوتیں بند ہو جائیں، انہیں پڑھایا ہے قاری صاحب نے، اور جو سر کٹنے کے بعد بھی نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرے۔ نبی نے اس لیے فرمایا یا علی اقرا، اے علی پڑھ، اس لیے کہ اس نے پہلے کہیں پڑھا ہوا تھا۔ نبی نے سنا، یہ یہاں آگے نہیں پڑھے، جو یہاں آگے پڑھے وہ کچھ اور بنتے ہیں، جو وہاں سے پڑھ کے آئے وہ ہادی بنتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ کا کہ آپ نے کن کے پیچھے جانا۔ اور نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جو کچھ کربلا میں ہوا، بس ملا باقر ملچی کی 2 روایتیں، جو کچھ کربلا میں ہوا وہ تھا شریعت بچانے کا، توحید بچانے کا، نبوت بچانے کا۔ ایک جملہ کہوں گا، اگر یاد رکھا نا تو جہاں ہوگے وہاں پہ روگے۔ شریعت، توحید، کلمہ، اذان، قرآن بچاتے بچاتے حسین کا سب کچھ لٹ گیا۔ دعا کیا کرو کہ جیسے بہتے ہوئے پانی کے کنارے پیاسا حسین لٹا ہے، پھر کوئی مسافر ایسے نہیں۔ یہ سب قرآن بچانے کا، لیکن 3 بیبیاں ایسی ہیں کہ حسین بچاتے بچاتے جن کے اپنے دروازے بند ہو گئے۔ ایک وہ بی بی جو زندان میں آدھی رات کو نصف شب کو اٹھ کے کبھی دائیں ریت پہ ہاتھ مارتی تھی، کبھی بائیں ریت پہ ہاتھ مارتی تھی۔ سید سجاد کی آواز آتی، اماں رباب اصغر کو تو کربلا کی ریت کھا گئی۔ حسین بچاتے بچاتے 3 بیبیوں کا اپنا دروازہ بند ہوا۔ پہلی اصغر کی ماں، کچھ بھی نہیں باقی رہا۔ دوسری وہ ماں جسے مصائب کی ماں کہا جاتا ہے۔ آج بھی اور پہلے زمانوں میں خاتون ہمیشہ مسافر ہے۔ باپ کے گھر میں جب پیدا ہوتی ہے بڑی ہونے لگتی ہے، اگر بھائی ڈانٹ دے تو والد اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا کچھ نہ کہے، یہ تو یہاں مسافر ہے، کسی اور کے گھر چلی جائے۔
پھر وہ کسی اور کے گھر چلی جاتی ہے، وطن چھوڑ دیتی ہے، باپ کا گھر چھوڑ دیتی ہے. ساری زندگی باہر گزارنے کے بعد سفر کی منزل اس کی اس دن ختم ہوتی ہے جب وہ آگے یا اپنے باپ کے پاس دفن ہوتی ہے یا بھائی کے پاس دفن ہوتی ہے. درد والی بات یہ ہے کہ شام والی بی بی آج بھی اکیلی شام میں ہے. بی بی کی شہادت کا دن گزرا ہے. میرا دل کرتا ہے میں 2 جملے یہاں پہ پڑھوں. وہ جو شام سے ڈرتی تھی، جناب سجاد سے کہتی تھی بیٹا سجاد ایک بات کہوں. ہاں بیٹا، جیسے سکینہ شمر کے تمانچوں سے ڈر گئی ہے نا، بیٹا مجھے شام کی نگری سے ڈر لگتا ہے. دعا کرنا میں پھر کبھی شام نہ ہوں. ایک لفظ صرف کہوں گا، 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 258 موڑ مڑنے کے بعد جب شام پہنچی نا، شام کے دروازے پہ 17ویں اذان ہوئی. کہتی ہے ہائے میرا اللہ، میرا باپا زیادہ دیر تک مجھے کھڑا نہیں برداشت کرتا تھا. 17ویں اذان ہے. وہاں سے پھر کربلا آئی، کربلا سے پھر مدینہ آئی. ایک جملہ کہوں گا، مدینے کی عورتیں جب پرسہ دینے کے لیے زینب عالیہ کی بارگاہ میں آئی نا اور پوچھا کہ ان میں سے زینب کون ہے، فضہ قرآن سر پہ رکھ کے قسمیں کھا کھا کے کہتی تھی مان جاؤ یہی زینب ہے. اللہ جانے گزری کیا تھی شام میں. وہ جو قرآن پڑھتے پڑھتے بی بی کی زیارت کرتے کرتے بڑی ہوئی نا، انہی کو فضہ نے کہا میں قرآن کی قسم کھاتی ہوں یہی زینب ہے. بنو ہاشم کے دروازے سے نکلی، بس مختصر روایت ہے، اپنے گھر کے دروازے پہ آئی. جہاں پہ باپ نے شادی کر کے بابا نے دیا تھا نا، اس دروازے پہ آئی. دکل باپ کیا، دروازہ کھولا، بغیر اجازت اندر آ گئی. اندر دیکھا اون و محمد کی دونوں بہنیں، بی بی کی دونوں بیٹیاں مصلی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہیں. جیسے جیسے قرآن سنتی تھی نا روتی تھی کہ اتنے میں چھوٹی بیٹی نے دیکھا کوئی پردے دار گھر کے اندر آگے کھڑی ہے. تڑپ کی اٹھی بی بی آئی پردے دار کے پاس، آ کے کہتی ہے ضحیفہ تو کون ہے؟ اس سنا ہے یار کبھی اپنی گود میں پلی ہوئی بچی نہ پہچانے. ضحیفہ کہاں سے آئی ہے؟ ضحیفہ رنج نہ ہونا یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے ہر سوالی کو ملتا ہے. جلدی جلدی اپنی حاجت بتاؤ، ہم حاجت پوری کریں. بی بی نے پوچھا تمہارا بابا کہاں ہے؟ فرمایا بابا مسجد گیا ہوا ہے. ہمیں بابا نے کہا ہے کہ اگر کوئی سوالی آئے زیادہ دیر تک دروازے پہ کھڑا نہ رکھنا، ہمارا بابا آئے گا ناراض ہوگا. اے بی بی تو جو کوئی بھی اپنا سوال بتا ہم پورا کریں. اب بی بی نے سوال کیا تمہاری ماں کدھر ہے؟ فرمایا عراق کے سفر پہ گئی ہوئی ہے. پوچھا کبھی ماں کی خبر لی ہے؟ کہا نہیں، ماں کی خبر ہم کیوں لیں، ہمارے ماں کے پردے کا ضامن جو ساتھ کیا ہے اس کے ہوتے ہوئے میں کوئی پرواہ نہیں، ہماری ماں سلامت ہوگی. فرمایا پھر بھی خبر لیتے. کہا سوالن ناراض نہ ہونا، ہم بی بی زینب کی بیٹیاں ہیں، ہماری تم سے ایک درخواست ہے، اپنا سوال پورا کر چلی جا، بابا آئے گا ناراض ہوگا. ماں جاتے ہوئے کہہ کے گئی تھی اگر کوئی پردہ دار مانگنے آئے نا زیادہ دیر کھڑا نہ رکھنا. بی بی نے کہا بس ایک ہی سوال ہے. کہا سوالی کر سوال، کون سا سوال ہے؟ بی بی زینب عالیہ نے فرمایا مصلی پہ واپس جاؤ، جیسے قرآن پڑھتی ہو نا ویسے قرآن پڑھو. دونوں بچیاں مصلی پہ آئی نا، دونوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. بڑی قرآن پڑھتی تھی، چھوٹی کی آواز گلے میں اٹک گئی، چھوٹی کی آنسو قرآن کے صحیفے پہ گرے. بڑی نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ چھوٹی تڑپ کے کہتی ہے اللہ جانے آج مجھے ماں کی یاد آ، اللہ جانے بڑے عرصے بعد آج ماں یاد آئی ہے.
پھر بڑی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، چھوٹی نے پھر پڑھنے کی کوشش کی نا، آواز اٹک گئی۔ بڑی کہتی ہے سوالوں کا سوال پورا کر، قرآن کیوں نہیں پڑھتی ہے؟ وہ کہتی ہے بڑی بہن سے تو نے غور نہیں کیا، تو اس بی بی سے باتیں کر رہی تھی، میں نے غور سے دیکھا اس کے ہاتھوں پہ رسیوں کے نشان تھے، اس کی پیشانی پہ ابھی تک خون تھا، اس کے پیر زخمی تھے۔ بی بی اٹھ کے دوڑی نا، آ کے لپٹی اس سوالم کے ساتھ، تڑپ کے چھوٹی بی بی نے ماں کا دامن ہلا کے کہا اللہ کا واسطہ ایک دفعہ بتا تو صحیح کہیں تو میری ماں زینب تو نہیں؟ فرمایا ہاں میں یجڑی زینب ہوں۔ پوچھا پھر ماں ایک بات تو بتا، تیرا یہ حال ہوا کیسے؟ فرمایا اس لیے ہوا کہ جو پردوں کی قسمیں کھاتا تھا جنگل میں پن بازو اتر گیا۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ ماشاءاللہ، مرحبا، صلوات محمد و آل محمد پاک نام۔ دعائے خالق کائنات سبیل صبر فخر دے، درجات بلند کرے، والدینوں عزیزانوں بھراوانوں صبر جمیل عطا کرے۔ اے ہن تواڈے سامنے واجب الاحترام ذاکر آل محمد سید شارد عارف صاحب آف بکر وہ خطاب کریں گے، اس کے بعد لنگر کا انتظام ہے اور بانیان کی طرف سے اعلان ہے کہ تمام مومنین لنگر بھی کر کے جائیں گے۔ ذاکر سید شارد عارف آف بکر ذکر آل محمد بلند کریں گے۔ بلندتر صلوات اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا قائم آل محمد ادرکنی 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 فی سبیل اللہ۔ شہید دی مجلس سے انہوں نے سال ثواب دی، مولا انہوں نے درجات بلند فرماوے، بے شک مولا نال محبت رکھنا لہاں انہوں نے برائے بلندی درجات اور جتنے مومنین مومنات اس خاندان دے جتنے بھی فرد ٹوڑ گئے، ایک دفعہ تبرکن سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خلاق عالم مسجد کے آل محمد، تو تمام مومنین مومنات دا ٹورایا، بانیان اعظام دی پوری وچائی سگو نگاراں دی رپی مولا امام بارویں سرکار دی حاضری چ قبول فرما۔ جتنے آئے بیٹھے ہو کتنے کتھوں آئے بیٹھے ہو، آئے دن دا صدقہ مولا تو کسی بھی غلیظ دا محتاج نہ کرے۔ بانی مجلس کی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد۔ سرچیوں امام فرمائندہ جی ساری ذات تے نیت خلوص نال درود بھیجیے، اس تے قبر دا عذاب نازل نہیں ہوندا، بآواز بلند صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ عظیم عظیم ہے، مولا تو آباد رکھے۔ سڑا 11واں امام فرمائندہ سب تو عبادت گزار شخص ہوئے جڑے اپنے فرض ادا کرتے ہیں۔ صلوات ایک عظیم فرض ہے،
सलवार फर्ज समझ के पढ़ो, कर समझ के नहीं। बाबाज बुलंद सलवार मोमिन वास्ते बरकत। मैं सफर करके आया, ये मोमिन दी मोहब्बत है, ये जिक्र ऐसा है कि मोमिन जोड़ के रखता है। जितना भी असी तुसी आ रहे हो ते बैठे हो, मैं आया, जितने भी मेरे तो पहले पढ़ने वाले हैं, ये सारा सवाब शहीद दी रूह जाऊंगा। नाले इबादत है, एक साल है इस जगह पे। बात है मजमा थोड़ा होवे ज्यादा होवे, मकसद है जितने होवन अली अली अली। वजह क्या है? इत्थे आंदे हुए हैं जेड़े अली आले हो। मेरे सामने बड़ा अजीम मजमा बैठा है, मैं नहीं मानता। दसो इत्थे कोई ऐरा गैरा आ सकता है? वो दाखिल ही नहीं हो सकता इस जगह पे। वजह क्या है? मोमिन वास्ते बरकत है। थोड़े पहले इमाम दा फरमान है, जेड़ा मेरा मोमिन दूसरे मोमिन को खुश होके मिलता है, सलाम देंदा ते वादा कहंदा या अली मदद, मैं इमाम होके वादा करदा क़यामत दी ओदे सारे गुनाह माफ कर दे। ये इतनी अजीम महफिल है। तो फिर सर्दी है, बिल्कुल है, क्योंकि इंसानी फितरत है, सर्दी लगती है, लेकिन इत्थे इंज बैठे करो जिवें तख्त अमीर मुख्तियार बंद है। इतनी जज्बे वाली महफिल है। ते मैं कोई लंबी गल नहीं करनी, जितना हिस्से मेरे टाइम में मैं जरूर पढ़ना है, क्योंकि इतना सफर करके जिक्र आले मोहम्मद तबे बहा है। अज़ादारी साडे शिया कौम दा मरकजी शोबा है, मरकजी किरदार बानियान दा काम है। अज नदीम भाई तुसा लंगर पकाया, मोमना इकट्ठा किया, पूरी कायनात दे मोमिन इकट्ठे हो गए, मिंबर ते आलिम आ गए, जाकिर आ गए, तो फिर दुनिया को पता लग गया हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दाबाद है। ये इतना अजीम शोबा है। वजह क्या है? आज अगर इन्ना इस जिक्र आले मोहम्मद ने फर्ज करो 50,000 रुपया लाया, अगले साल इन्ना लाख लाख, जो कि साईं इस जिक्र दे इतना अता करते हैं कि मोमिन दी ख्वाहिश तो बाद वो काम होंदा रहता है। उस दी वजह क्या है? मैं बड़े कदरदान मजमे भी पढ़दा भाई, इतनी बड़ी गल है, तवज्जो नाल मेरी गल सुननी है। वजह क्या है भाई? इतना क्यों मकाम है कि हर साल वो पैसे बढ़ते जाते हैं जिक्र आले मोहम्मद वास्ते? वजह है जेड़ा काम अल्लाह ने नबियां दे जिम्मे नहीं लाया, वो आज़ादार दे जिम्मे लाया। तो बात इन्ना दे नौकर भी कमाल है, आम हस्तियां नहीं है। नांदी क्या ही बात है, जनाबे बलोल जालिम दे दरबार च आके आदन ओ कमीना, तेरे ते भी लानत, तेरे प्यू ते भी लानत। ये इतना जज्बा रखते हैं। जनाबे बलोल मदीने दी गलियां टुरदे बदे, नाल एक मोमिन भी है, या अचानक टुरदे टुरदे एक जगह ते आके रुक गया, सामने दुश्मनाने अली खलोते हैं। फासला इतना ही ला लो, मैं जिथे वो पीछे ला लो के नाद या दीवार जितने फासले थे आके रुक गया, सामने दुश्मनाने अली खलोते हैं। उन्हें वेख्या जनाबे बलोल नो, किसे दा मुंह पीला हो गया, किसे दा नीला हो गया, आपस में लड़न लग गए, मरन लग गए। जनाबे बलोल दी आवाज आंदी है, वाह मेरे मौला, मैं इन्हों आधा भी कुछ नहीं ते मार भी छुड़े ना, मैं इन्हों आधा भी कुछ नहीं मार भी छुड़े ना। 4-5 दफा जनाबे बलोलिया गल की थी, मैं इन्हों आधा भी कुछ नहीं मार भी छुड़े ना, आधा भी कुछ नहीं मार भी छुड़े ना। नाल वाला मोमिन परेशान हो गया, बलोल आधा भी कुछ नहीं ते ए मर्दे किवें? उठाई बलोल दी आवाज आंदी है, ऐ या अली तेरी शान निराली है, ऐ या अली तेरी शान निराली है।
جو تیرا منکر ہے وہ اندر سے خالی ہے. جب جب لگاتا ہوں تیرا نعرہ یا علی مدد کا, میں نے اس ہر پل میں ہر منافق کی جان نکالی ہے. آباد رہو, بستے رہو. ایمان تازہ کرن واسطے, کیونکہ مومن تو پھر چہرہ ہی خوشگوار ہو جاتا ہے, یہ جگہ ہی ایسی ہے. میں ایک ربائی اور پڑھنی ہے, پھر جی میں بھائیوں دا حکم ہے. میں نہیں پیادا, اس کائنات دا عظیم مالک پیادا ہے. نبوت کی کرنی تھی پہچان تو نبی لے آیا, توجہ کرنی تو نبی لے آیا ہوں. امامت کا کرنا تھا اعلان تو علی لے آیا ہوں. میں بڑے قدردان مجمع کیا پڑھتا, میرے سامنے بزرگ بھی بیٹھے ہو. یہ کتنی آسان گل ہے, اللہ نے کتنا سونا نکھیڑا کر دیتا کہ نبوت واسطے نبی, امامت واسطے پاک علی. لیکن مولا علی دے دور اچ کافی لوگن سمجھ نہیں لگی. ایک ظالم اپنے گھر آیا, دیکھ کے آدھا اماں میں علی دیا, وہ دی ماں دیئے بکواس نہ کر, تو علی دیا کیویں ہو سکتا ہے؟ آدھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ علی کھان دن میں بھی کھانا, علی ٹر دن میں بھی ٹر دا, علی باندن میں بھی بانا, کیوں نہیں ہو سکتا؟ او دی ماں دیئے ایک منٹ روکوان, جلدی دنال اندر گئیے, شیشہ چاہ کے لائیے. شیشہ چاہ کے آدھی شیشے چویک, جدو شیشے چویک ہے دی ماں تڑپ کے آدھی ہے, تیری شکل تیرے پیوا نکل دی, تو علی جی کیویں ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جیڑا انہاں دا منکر ہے وہ نطفہ انہاں تحقیق ہے, اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. وقت آئیدہ دور ہے, اسی بڑی بڑی جگہ تے سفر کر دیں ہیں تو لوگ آدھیں بھئی علی جیسے کرامات ساڑھے پیرہ کی لیں, ساڑھے کو لاؤ دعا لو تھوڑا کم ہو جاسی, کسی نے بخار ہے تے پھکی لے لو, بڑی بڑی گلہ کر دیں, بڑی بڑی سالہ دیں دیں. میں سید ہو کے ممبر تے دسنا چاہنا علی تو بعد آیا کون ہے؟ نبوت کی کرنی تھی پہچان تو نبی لے آیا ہوں, امامت کا کرنا تھا اعلان تو علی لے آیا ہوں. نہ سوچ کے پریشان کہ اب علی سے بڑھ کے آئے گا کون, میں عباس کی شکل میں پھر علی لے آیا ہوں. آباد رہو, یہ سارے دے سارے علی ہیں, انہاں تو ہٹ کے کوئی بھی نہیں آ سکتا. میں ایک گل غور کر کے تو پھر اجازت ہے, زندگی رہی تو ملاقات ہوندی راسی. توڑے پنجویں امام دا دور, اپنے زمانے دا امام کریم امام, یہ وہ امام ہے جڑا باقر العلوم ہے, علم دا خزانہ. میں قربان ہوں انجام امام عادل حسین جڑا ہر ویلے دا امام ہوگا. یہ تیرا پاک امام منبر تے ہے, ابو کافی لوگ بیٹھے ہو, مومن بیٹھے ہو, جی میں تسا بیٹھے ہو. ایک مومن ہوتا ہے, آدھا مولا میں توڑا شیعہ, میں بڑے ہی قدردان مجمع شیعہ پڑھدا, میں تسا مومنہ نال گل کر رہے ہیں کہ اس دا کتنا مقدر ہے انسان دا جن امام جواب اچ پیا دا ہے واقعی تو ساڑا شیعہ, کتنا مقدر ہے. پیچھے کیمرہ ہے فون دا, ریکارڈنگ کر رہے ہیں, آج دن دی ریکارڈنگ ہو سی. اس کیمرے دا ہی کام ہے. ایک کیمرہ ہے 12ویں سرکار دا جیڑا صرف مومن دی ریکارڈنگ کرتا ہے. مومن کے کر رہے ہیں, مومن کے کھا رہے ہیں, مومن ہنس رہے ہیں, مومن رو رہے ہیں, ہر ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ معاشرت دی جدہ کرسی لگی ہونی ہے. انہاں توڑے کول اے نہیں پوچھنا توڑیاں کوٹھیاں کتنی آن, توڑیاں کاراں کتنی آن, تو سب کوئی کتنے زمیندار ہو, کتنے کوئی مربع والے ہو, یہ پوچھنا ہے. ساڈا کھا کے حلال کتنا کیتا ہی, حرام کتنا کیتا ہی. یہ تیرا پاک امام منبر تے ہے. اس نے بولا میں توڑا شیعہ, امام فرمایا واقعی تو ساڑا شیعہ, لیکن آدھا مولا بڑی مشکل چاہ گیا. میرا باپ آئی توڑا دشمن, بنی امیہ دنال باندھا آئی, توڑے بارے بڑی بکواس کرتا, دنیا تو چلا گیا ہے, مر گیا ہے,
جتنا خزانہ آئی، جتنا پیسہ آئی، جتنا ترکہ آئی، سارا لکا کے مر گیا ہے. میرے گھر کھان دا لبدا نہیں، میں بہوں غریب ہو گیا. جے لیا کسنا میرے گھر کھان دا لبدا نہیں، میں بہوں غریب ہو گیا. تیرا امام مسکرا کے فرمائندہ ہے منیندہ سانے تے آدھا غریباں. منیندہ سانے تے آدھا غریباں. آدھا لیکن مولا مشکل چاہ. امام فرمایا گھبرا نہیں، اے دساں خزانہ کتھے یا تیرا پیو آ کے تینوں آپ دسے. آدھے مولا میرا پیو تے مر گیا ہے. امام فرمایا مر گیا تے کیا ہویا، میں وقت دا امام ہاں، جو چاہاں کر سکتا. یہ بڑا خوش ہو گیا. آدھا ٹھیک ہے مولا، میں تھائیں جنت البقیع دے نال دفن کیتا ہے، میری تھائیں ملاقات کرا چھوڑو. امام فرمایا بول نہیں، تیرا پیو اتھے نہیں. آدھے مولا کدے چلا گیا ہے؟ امام فرمایا وادی برہوت. اس کا مولا ہو کتھے؟ امام فرمایا یمن دے نال. امام فرمایا خط لکھ دینا، ادھے ایک نام لکھ دینا. اس شخص میں جا کے ملی، تیرے پیو دی تیرے نال ملاقات کرا چھوڑے سی. انسانی فطرت ہے، بہت زیادہ انسان سوچ دے. یہ وقت امام دے پیران پہ ڈے گیا. دا مولا میں تو ہون دسا ہے، میرے گھر کھان دا لبدا نہیں، میں اتنا سفر کر کے اتھے کیویں جا سا. امام فرمائے خاتے ہی ان دے تلے کے نا لکھ دینا، اون دا راہی درجان. مدینے شہر تو باہر جا، زمین نو اشارہ کر کے اپنے زمانے دا امام ابو تراب دا پوترا پیا دے میں وادی برہوت پہنچا. جاندہ آئی مومنو، انہ دا کلام اللہ دا کلام ہے. مدینے شہر تو باہر گیا ہے، زمین نو اشارہ کر کے آدھا زمین میں نہیں پیا دا، اس کائنات دا مالک پیا دا ہے. میں وادی برہوت پہنچا. آدھا میں انج لگ گیا جی میں پرواز پیا کردہ، یا اچانک میرے قدم زمین تے لگے ڈٹھا ہے وادی برہوت آئی. آدھا میں امام دے حکم دے مطابق خط کھولے، 3 دفعہ کہے یا درجان یا درجان. جدہ 3 دفعہ آکھن لگا درجان درجان، سامنے آ گیا. دا اچھا نہ بول تیرے پیو نو لئی آنا. میں تو نون دسا انسان سوچتا بڑا ہے. وہ وقت سوچن لگ گیا کہ میں پہنچا ہونا، تو میں نو کیویں جاننا ہے، ایک کیویں گل کیتی ہے. درجان مسکرا کے آدھا ہے جیڑا تین اتھے بھیج سکتا ہے، میں نو حکم نہیں دے سکتا. درجان آدھا ہے تیرا پیو ہے، یہ آدھا ہے میرا پیو نہیں. درجان آدھا کس بھیجے؟ آدھا وقت امام بھیجا ہے. درجان آدھا مان لے یہ تیرا پیو ہے. آدھا میرا پیو تے بڑا سونا ہے، صحت مند ہے، سونی داڑھی ہے، سفید چہرہ ہے، اے دی تا شکل ہی بگڑ گئی. اے میرا پیو نہیں. اس نے انکار کیتا ہے. انکار کر کے ٹر کیا. پیو نو پتہ لگا ہے پتر ویندہ پی ہے. پیو دی آواز آن دی ہے ویندہ جو ہے خزانہ نہیں پوچھنا. اچھائی روک گیا ہے ابا آواز تا تیری لگ دی ہے، اے تیری شکل نال کے ہو گیا ہے. اٹھائی زمین تے ڈے کیا ہے خوش قسمتیں جو امام نو منے. تو میں نے دفن کیتا ہے، فرشتیاں میرے تے بڑا ظلم کیتا ہے، میں دس نہیں سکتا. او دے پتر دی آواز آندی ابا ایک سوال اور پوچھدا، میں اے دس اتھے کلنے یا نال کوئی اور بھی ہے. آدھا فکر نہ کر جنہاں نو منے ہیں سارے ہی تھانگے. تے یاد رکھ کوئی ہوئے جیڑا ہوئے جیڑی ہوئے میرے مولا دا منکر، بھاوے مرے مکے بھاوے مرے مدینے، فرشتے ان چاہ کے وادی برہوت چلے جان دیں. مولا دا منن والا کتھائی مار جاوے، فرشتے ان چاہ کے وادی اسلام جنت چلے جان دیں. مولا تو نبال استے رہو تو اڈیاں 100 سال دیا زندگی میں ہمیشہ مومن واسطے لمبی زندگی دی دعا کرتا ہوں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کدی یہ سوچ کے نہیں آیا کہ میں جاساں کہ مومن بڑی واہ واہ کرسن یہ بڑا ہی زیادہ گری ہو سی یہ مقصد ہے عزاداری توڑا آمنا بھی سائیاں واسطے منظور ہے میرا آمنا بھی منظور ہے یہ دنیا داری تو ہٹ کے ذکر آل محمد بڑی عظیم عبادت ہے میں مومن دی صرف لمبی زندگی دی دعا مانگا میرا ایک ورد ہے اس دی وجہ بھی ہے اس دے پیچھے وجہ یہ ہے کہ میں ساری زندگی سوچا کہ ممبر تے ساڑھے بزرگاں کدی کسے بار دے بندے نے کچھ نہیں آکیا یہ پیار تے محبت اللہ ممبر ہے اسی بھی نہیں آکیا میں پھر مومن دی نہ لمبی زندگی دی دعا مانگنی شروع کر دیتی کہ یا اللہ مومن دی قیامت تک دی زندگی ہوئے وجہ کیا ہے جتنا لمبا مومن جی سی اتنے منافق مرد راسا حقیقت ہے یہ تو ممبر حق سچ دا ہے محبت آلہ ہے اتھے تو ایسی گل کرنی نہیں چاہی دی کسی رے بات بس توڑا مومن ہونا ہی منافق واسطے مولا تو نباد رکھے توڑیاں زندگیاں ہون میں ہر مجلس تو پہلے مسائب تو پہلے ایک گل ضرور کرتا سیدوں دے سیدنا تے ساڑھے ذمہ دعاواں ہونی ہیں تو سمجھنو آکھیا بھائی واسطے دعا ہونی بے شک مولا دے کول اور بھی کافی دعاواں ہوندی ہیں راستے سکون آ جاندہ ہے شاید ساڑھے واسطے دعا کرنا میں تم دسنا چاہنا جیڑا بندہ اس بارگاہ دے وچ خلوص سے نیت نہ لا کے بے گئے دی ہر دعا قبول میں سید منگا یا نہ منگا اسا جتنے مومن بیٹھے ہیں بلکہ انچ کیوں نہ کھا پوری کائنات دے مومن سن ہی کو دعا منگنی چاہی دیا سن ہی کو دعا منگنی چاہی دیا کائنات برباد ہو من دیا علی دیا دیاں نہ رولن میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہو میں نہیں مان نہ دسو اس تو وڈا کوئی مسئلہ بھی کائنات برباد ہو من دیا علی دیاں دیاں نہ رولن اس تو بڑا کوئی مسائب نہیں ہے ایک جڑے بزرگ بیٹھے ہیں انہاں دے دور اس گل تے مجلس مک جاندی ہے ذاکر مسائب اگے نہ پڑھ دے ساڑھے نہ ضلع میاں علی دا ایک پٹھان آئی وہ بڑی نفرت کردہ آئی جدہ بھی شیعہ قوم روندی پہ ہو گیا ان بڑی نفرت ہوندی ہے شیعہ قوم نہ آدھر آندائی ہر ویلے روندے راندے جلوس ہوندہ پی ہو گیا ماتم ہوندہ پی ہو گیا دورو ہٹ جاندہ آئی بڑی ہی نفرت کردہ آئی ایک دن اپنے گھر آیا پیو قرآن بیٹھا پڑھتا پیو دے قریب لگایا دیکھ کیا دے ابا میں نے اے دسا لوگ روندے کیوں ہیں او دا پیو دو میں قرآن تے آتراک کیا دے روندے ہوئے ہیں جنہ دا نقصان ہوئے علی دیاں دا بڑا نقصان ہویا ستار ہونے میرے دن میں جنہیں نشادت لائیے میں کدی نہیں پڑھی محرم تھی دویچے پڑھتا لیکن میں یقیناً ہو جانتی ہیں میں ایک نقصان دسنا چاہتا بس میں کوئی لمبی گل نہیں کرنی آج موسم ٹھنڈا ہو گیا جرسیاں ہیں لکارہ ہیں کتنی آسانی ہے توڑے واسطے ہر چیز میسر ہے پھر بھی اس مجمع دے وچ کسی نو پیاس لگ دی ہے باہر چلا جاتا ہے نہ یہ روک سکتے نہ تسا نال والے روک سکتے ہو کوئی ایک دوسرے نو نہیں روک سکتا ہر کسی نو آزادی ہے میں نہیں آکھ سکتا کیوں جا رہے ہو باہر پیاس لگ دی ہے باہر چلے جاندے ہو میں نے اس پاک ممبر دی قسم ہے انہا کمینے اپنے حیواناں بھی ٹھنڈی چھاواں تے بنے آئے مش کھول کے جام پانی دا پیونا شروع کیتا ہے چپ کر کے دے دی رہی ہے حسین دی تسی دی بسم اللہ کرا تھک پین یزید دے فوجی نہیں تھکیاں تے علی دیاں شریف دیاں میری سین دی آواز آن دی سجاد جے آنکھیں تے جام پانی دا گھنا ہوا سیدہ دے سکینہ لگ دے ڈاڑی ترے لگی ہے میری سین دی آواز آن دی ہے تیری امامت دی قسم ہے میں نو ترے نہیں لگی میں دے دی پیاں تیرے زنجیر گرم ہو گیا
بڑے بڑے علماء لکھے ہیں وادی اسقلان یہ وہ وادی ہے جڑی سر سبز ہے اس وادی دے وچ جناب سجاد تے مسائب آئے سارے آکو شمر تیرے تے لعنت ہو تیرے کولو فیل تے لعنت ہو جیڑا اس جیسا کردار رکھدا ہے اس تے بھی لعنت ہو ایک گھوڑا دوڑا کے تیرے امام دے قریب آ کے آدھا قیدی اگے جڑی وادی ہے سر سبز ہے تو بھی آرام کر گئے میں بھی آرام کرنا سید دی آواز آندی ہے کتھے اے ظالم دا بچہ آدھا ہے سامنے گرم ٹبے تھے ہائے میرے امام دی رات وتی ہے میرے امام دی آواز آندی ہے حیا کر ساڑھے نال چھوٹے چھوٹے بچے یہ آدھا حاکم دا حکم نہیں ہے نہ صداد دے بال ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں نہ چھانتے سہ سکتے ہیں میرے امام دی رات وتی انج کیوں نہ آکھاں غیرت دا سلطان امام کدی سخت نہیں پڑیا نہ بے رکھے نہ چاہیں اتھے آیا جتھے موسنہ توحید موسنہ نبوت موسنہ شرافت موسنہ اسلام براد مشن دی تکمیل بھی بیٹھی ہے میری سین دی آواز آندی ہے سجاد کہہ رات رو آئے میرے امام دی آواز آندی ہے پھپی اماں آپ انصاف کر اے ٹبا تیرے سمن دی جائے میری سین دی آواز آندی ہے سجاد میں نوے ڈسا اگے کیڑا میں معاملہ سوکھی ہاں روندہ اس واسطے ہاں ساڑھے نال چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ آدھا ہے کمینہ آدھا ہے حاکم دا حکم نہیں ہے میری سین دی آواز آندی ہے سجاد گھبرا نہیں بھاویں مشکل چاہاں تالی دی اتھے آئیے تاریخ لکھ دیئے جتھے مدت دا خوش درخت ہے درخت دے قریب آکیا دیئے اے اللہ دا پیدا کر دو یا شجر گو میرے وسن دے موسم نہیں ہے لیکن میں حکم دینی آن سر سبز ہو جا تاریخ لکھ دیئے ہر ایک ٹیمی سر سبز ہوئیے میری سین نے بچے دکھ تو چاہ کے چھانتے سماونے شروع کی اس ظالم دے بچے دی پہ گئی نگاہ ایک گھوڑا دوڑا کے تیرے امام دے قریب آکے آدھا ہے قیدی کیندے حکم دے نال بچے چھان تے سمائے نہیں سید آدھا ہے او ظالمہ تیری چھان نہیں ساڑھی اپنی بڑھائی ہوئی چھان ہے یہ آدھا ہے حاکم دا حکم نہیں ہے میرے امام دی آواز آن دیئے تو ظلم کیتے میں برداشت کیتے تو ظلم کردہ آیا میں برداشت کردہ آیا جب تک میرے بچے آرام کرے سن میری کانڈ حاضر رہی اس ہوا دے وہی قاضیانہ پھیرا ہے علی دی پہ گئی نگاہ میری سین نے چپ کر کے بچے چھان تو چاہ کے وات دکھتے سماوڑے شروع کی تھی انجے نال میری سین بیٹھی ہے دیکھ کیا دی کئی مجبوری بڑھ گئی ہے بچے چھان تو چاہ کے وات دکھتے سماوڑے کیوں شروع کی تھی نہیں میری سین دی آواز آن دی ہے میں دے دی پہیاں میرے پور دا ہکو ملا ہے جے میرے سجاد میں کچھ ہو گیا میں کیندے آسرے تے سفر کرے سا میں بڑا قریب آ گیا ایک بچی ہے میں نہ نہیں چاہتا میں اشارہ کیا کرتا تیرے امام دے کول آئی جڑے اولاد والے بیٹھے ہو دسنا چاہنا اے اون دی دی ہے جندا کوفے دے بازار سر لٹکایا گیا جوانن سمجھ نہیں آئی دسنا چاہنا اے انہاں دی بہن ہے جن دے بھرا وانگے دریا تے قتل ہو گئے اگر میری ماما بہنن سمجھ نہ آوے میں انہاں دسنا چاہنا ہے اون دی دی ہے جڑی لاہور اس مہمان ہے ایا تیری پاک سین امام دے قریب آئی دی سجاد میں نڈاٹا بخار ہے جے آنکھیں دے آرام کر گنا سید آدھا جے کرن دیں دے تا کر گنا ازاداروں مدت دی تکی ہوئی درخت علی سام پئی سر چھانتے دڑ دوکتے کوش دا نگارہ بجائے مامل ٹور پہ ہائے اللہ دی ذات جان دیئے مامل ٹور پہ یا تھوڑی دیر تو بعد کافلہ رکے کافلے سوار میری سین دی آواز آن دیئے سجاد میں اجڑ گئی سیدہ دے پھپھی اماں کیوں بیٹھی رونی ہے میری سین دی آواز آن دیئے سجاد میں گنتی کیتی ہے مسلم دی دی
نہ ملسی نہ قافلہ ٹرسی نہ مامل ٹرسن سارے آنکھوں شمر تیرے تے لعنت ہوئے ایک گھوڑا دوڑا کے تیرے امام دے قریب آکے آدھے قیدی کہندے حکم دے نال قافلہ روک گئی او تینو پتہ کوئی نہیں میرے کول ٹائم کوئی نہیں سیدہ دا تیرے کول ٹائم کوئی نہیں میری غیرت دا سوال نہیں میرا ایک بچہ پچھلی منزل تے رہ گیا ہے اے ظالم دا بچہ آدھا ہے اگے بھی تا تیرے بال جھڑ دے آئے آج کوئی نوی گل ہی ہے سیدہ دے ظالمان جڑے اگے جھڑ دے آئے ساڑے پتر آئے اور ساڑی غیرت دا سوال ہے میری بہن پچھلی منزل تے رہ گئی اے آدھا ہے تو توق دے زنجیر پائے ہوئے تو جاسی تا لیٹ ہو جاسی میں آپ وینا سیدہ دے تے ونجڑا ہے میری بہن مر ونجڑا ہے ہائے سید روندہ ہویا پھپی دے مامل دے قریب آیا ہے انجے دیکھ کے آدھا ہے پھپی اماں ظالم آدھا ہے تو نواج میں وینا میری سین موری مامل تڑپیے تے رو کے آدھیے ساڑے پتر جھڑے اسا چپ کر گیا فرمایا دی زہرائے رو کے آدھیے ہون مسئلہ ساڑی آئیو غیرت دا گیا درد جگر کو کھائے رو کے آدھیے ناشمر کو بھیجے آئیو رب دے ناتے کوئی واسل لگ دئی تالائے کیوں اے میت جا کے گھنیا سی اگو بھیڑ تڑی تنہائے میں نماز نہ دسو جتنے عزندار بیٹھے ہو اس کمینے حیاء کیتا یا کوئی نہ اس نے گھوڑا دوڑایا ہے اس پاسے گیا ہے جس پاسے میری سین رہ گئی سارے دعا منگو میرا اللہ شالا اوکھے ٹائم کسے دا کوئی ہوئے اے دی فوج دا ایک سپاہی ہے جندہ نا عبداللہ ہے فوجہ تو نکھڑا ہے اپنے آپ نوادہ ہے میرا اللہ میری بخشش کا کوئی نہیں لیکن میں نو طاقت دے میں کمینے تو سیدزادی نو بچاوا ہے تو اتنا روسی جتنا میری سین چاندی ہے اس نے گھوڑا دوڑایا ہے اس پاسے گیا ہے جس پاسے شمر گیا ہے انجے گھوڑا دوڑے دادا ہے دعا مغدا دیا دے میرا اللہ معصومہ لب پوے او ویرانے جنگل معصوم سیدزادی ہے آدھا ہے میری دعا قبول تھئیے میں ڈٹا ہے سیدزادی تلیاں ٹیک کے ودی اٹھ دیئے انجے رو کے آدھیے سجاد بیڑ تھاک پئیے پہلے کون آیا شمر میری سین نے آندھا ڈٹا ہے آقا زادی زمین تے باندھی بہ گئی ہے ایک گھوڑے کو لگتا ہے یہ دیکھ کے آدھا ہے کہندے حکم دے نال تو سم پئی ہاوے ہوڑ کہت ہے ویر امامے او ساتنگ تھی گئے معصومہ دے کیتی مشکل نال کلام رو کے آدھیے میں کو معاف چکر ہے او ناول سمسا تے نہ کرسا میں آرام میں تے ظلم نہ کر میڈا کوئی نہیں ریا میں بند نہیں پڑھتا میں آخری گال پیا کرتا عبداللہ دی آواز آندھی ہے شمرہ ہٹ ونج تینو نہیں پتا صدات دے بال تیڑے تو ڈر دیں عبداللہ نے ارادہ کیتا ہے میں معصوم سیدزادی نو چاہ کے زین تے باوا آئے پردیدار سید سین 7 قدم پیچھے ہٹ گئی ہے آدھی ہاتھ نہ لا میں چھوٹی بطولا او میں وڈی پردادارا تو گھوڑا دوڑا میں پیدل بج دیا میرے مولا اتنے بھی مومنٹ شریف فرمائے جتو آئے بیٹھے نہ ایک دن دا صدقہ ہی نہ کسی بھی غلیظ دا مداہی نہ جی ضرور
بزرگاں دی جتنی دلی حاجات ہیں بلکہ جتنے مومن ہیں جتنی دلی حاجات ہیں مولا تھوڑی قبول فرما لے شہید دی واسطے مجلس دی احسال صاحب تسی آئے بیٹھے مولا عظیم مقام عطا فرما لے بے شک جنتی ہیں مولا تو نہ باد و شاد رکھے اور جس دی دلی حاجات ہیں مولا قبول فرماوے سب تو بڑی دعا میرے مولا 12 سرکار کا جلد ظہور ہو اللہم صلی اللہ محمد